بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضے قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت رمضان میں۔ آج ہماری یہ 21ویں نشست ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ثاقب رضا۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو۔ پہلے روزے سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج 21واں روزہ ہے۔ آج کا دن حضرت علی سے منسوب ہے، تو اس مناسبت سے بھی انشاءاللہ آج ہمارے کچھ سیگمنٹس ہوں گے، اس حوالے سے بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آئیے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب احسن اقبال تشریف فرما ہے، تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں گے جناب احسن اقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک تاک ہے جس میں ایک چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون کا، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اس کو نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اللہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں۔
ایسے لوگ جن کو اللہ کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جناب احسن اقبال صاحب، آپ نے تلاوت کلام پاک سے آج کی محفل کا آغاز کیا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بصیرت رمضان کی 21ویں نشست کا آغاز ہو گیا ہے جناب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ روزانہ مہمان ثنا خواہ موجود ہوتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ آج ہماری مہمان بنی ہیں ایک مرتبہ پھر علیشہ صاحبہ سے کلام سنتے ہیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، اور دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ آئیے کلام سنتے ہیں علیشہ صاحبہ سے۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہے
سجدہ گر ان کو توا نہیں، اچھا ہو سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا ہو سجدہ کیجے کہ سر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents Best Frozen Food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 03362228 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:55۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:17 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:27۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:23 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:33۔
Aftar timing was brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان. سامعین اکرام، خیر مقدم ہے آپ کا. بصیرت رمضان جاری ہے نئی صبح ویب ریڈیو پر، اور طلحہ انعام ہمیں جوائن کر چکے ہیں. قبلہ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ ثاقب بھائی بالکل ٹھیک ہیں. آپ سنائیں کیا حال ہیں؟ سامعین کے کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یقیناً سامعین بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں سے یقیناً فیضیاب ہو رہے ہوں گے. جناب، قصص الانبیاء کا ہمارا سیگمنٹ، آج کس پیغمبر کا قصہ آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں؟ ثاقب بھائی، ہم نے پچھلے دنوں مطلب کل ہم نے بات کی حضرت یونس علیہ السلام کی، اور پیچھے جو ہے مزید ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کر چکے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کر چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی بات کر چکے ہیں. اچھا، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جد امجد ہیں، ان سے کنیکٹڈ انبیاء کرام نکلتے ہیں. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور مزید آگے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ملتی ہے، مطلب کم ملتی ہے، لیکن ابھی اپنی نسبت جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں کہ میں ان کی اولاد میں سے آتا ہوں. اچھا، اب یہ یقیناً بنی اسرائیلی کہلاتے ہیں سارے. ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ سارے بنی اسرائیلی کہلا رہے تھے، اور بنی اسرائیل لقب کس کا تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اچھا، بنی اسرائیل کے ہی آگے مزید واقعات ہیں جن میں ایک نام ملتا ہے شمائل کا، شمائل علیہ السلام. اچھا، یہ ان کا نام میں نے قصائص میں سنا، قرآن مجید میں ان کا نام آپ نہیں سنیں گے. اچھا، طالوت کا نام لیکن ہم نے قرآن مجید میں سنا ہے، طالوت اور جالوت. یہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی کنیکٹڈ سنا، کیونکہ وہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مزید آگے جو قصے بڑھتے ہیں تو اس میں ان کا ذکر آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تم نے جنگ لڑنی ہے، جہاد کرنا ہے، تو حضرت شمائل ان کا نام آتا ہے کہ یہ اس وقت سارے نظام کو دیکھ رہے تھے، اور ان سے آ کر کہا گیا کہ ہمارے لیے کوئی ایک بادشاہ مقرر کر دیں جو جالوت کی فوج کے خلاف ہمارے جو ہے وہ سپہ سالاری کرے، وہ ہمارے ساتھ ملے، ہمیں گائیڈ کرے. اب یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے چاہتے تھے کہ اللہ رب العزت مقرر کر دے ہم میں سے کوئی ایک بندہ. اچھا، مزید آگے چیزیں اس طرح کنیکٹ ہوتی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہم نے بات کی تھی کہ 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے تھے، تو یہودا کی اولاد میں سے ابھی تک جو بھی سلسلہ چلتا رہا تھا وہ تھے بادشاہ، جو بھی بنتے تھے، جو بھی لیڈر سلیکٹ کیے جاتے تھے. لیکن بن یامین کی اولاد میں سے طالوت نامی ایک بن یامین کے سمجھ لیں اب اولاد میں سے، ان کی ذریت میں سے آتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ بادشاہ مقرر کیا جاتا ہے. اچھا، ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ غریب ہوتے ہیں، وہ کوئی امیر یا کوئی ایسے طبقے سے تعلق نہیں ہوتا ان کا کہ یہ امراء میں سے ہیں، لیکن توانا، صحت مند، بہادر اور شجاع ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو مقرر کیا جاتا ہے. قوم یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو بادشاہ کیوں مانے بھائی، یہ تو ایک غریب آدمی ہے، یہ تو ہمیں خاصا کمتر جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. پھر بنی اسرائیل کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بنی اسرائیل، ہم نے بات کی تھی کہ وہ فلسطین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر کے ان سے فلسطین کے اوپر قابض ہونا تھا، جو قوم منع کر دیتی ہے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جہاد کر لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. مزید اس کے بعد جنگیں ہوتی ہیں، اور جنگوں میں کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کو شکست ہوتی ہے، اور ایک تابوت ہے، ایک صندوق ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کی تختیاں، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ باقیات اور حضرت ہارون علیہ السلام کے کچھ باقیات اس تابوت کے اندر ہوتے ہیں. جو ان کے مخالف، بنی اسرائیل کے مخالف جو ہوتے ہیں وہ جنگ لڑتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں، اور وہ تابوت ان سے چھین کر لیے جاتے ہیں. اب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے کہ اگر تمہیں نشانی کے طور پر یہ چیز واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ وہ تابوت تمہیں دے دیا جائے تو تمہیں طالوت کو اپنا بادشاہ ماننا پڑے گا. بنی اسرائیل اس پہ ایگری ہوتے ہیں. فرشتوں کے ذریعے تابوت جو ہے وہ بنی اسرائیلی قوم میں پہنچا دیا جاتا ہے، جو دشمن بنی اسرائیل کو شکست دے کر اور ان سے چھین کر لے کے گئے تھے. اچھا، ابھی بھی چند ہی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ کفر کرنے والے. بنی اسرائیلی قوم بہت ہی ناشکری قوم واقع ہوئی. اللہ تعالیٰ بارہا مرتبہ جو ہے وہ ان کو بخش دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ نعمتیں کی جاتی تھیں، لیکن مزید اسی طریقے سے جب اللہ کا پیغام آتا تھا تو آگے سے سوال، 10 سوال، اور اس کے بعد انکار کے بعد پھر جب سزا آنے لگتی تھی تو پھر توبہ کی گئی، پھر بخشش طلب کی گئی، پھر اللہ رب العزت نے شفقت فرماتے ہوئے اپنے رحم کی صفت کا استعمال کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیتے تھے. اب طالوت
کی قوم میں سے چند افراد ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. اچھا ایک اور آزمائش کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دریا کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے, اور یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے, اور یہ ان کے اوپر ایک آزمائش ہوتی ہے کہ کسی نے بھی اس دریا سے پانی نہیں پینا, بس چلو بھر پانی آپ پی سکتے ہو. اچھا سخت گرمی ہے اور سخت جو ہے نا وہ ماحول ہے اور پانی کی مطلب طلب ہے سب کو, لیکن یہ آزمائش ہے کہ آپ نے صرف چلو بھر پانی پینا ہے, آپ نے مطلب سیر ہو کے پانی نہیں پینا. اب چند ہی لوگ اس میں سے وہ جو چلو بھر کے پانی پیتے ہیں, باقی سارے سیر ہو کے پی جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے بعد پھر ان میں طاقت نہیں رہتی. اچھا چند ہی لوگوں میں داؤد نامی ایک شخص ہوتا ہے جو ابھی خاصا کم عمر ہے, اور جن کو آگے جا کے ہم سنیں گے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے. اچھا اب جس طرح جنگوں میں ہوا کرتا تھا کہ پہلے 1 to 1 جنگ میں سے کوئی نہ کوئی باہر آتا تھا, سپہ سالار باہر آتا ہے, للکارتا ہے کہ کون ہے میرے مقابلے میں آئے. اس طرح جالوت آتا ہے باہر اور للکارتا ہے. جالوت بہت طاقتور آدمی, پورا اسلحے سے لیس سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ کون مجھ سے جنگ لڑے گا. اچھا بنی اسرائیلی خوفزدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک ہیبت ہوتی ہے جالوت کی, کیونکہ وہ بادشاہ بھی ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو طالوت یہ کہتے ہیں کہ کون جائے گا اور کون اس میں سے جالوت کو جو ہے قتل کرے گا. اچھا اب طالوت کو آپ جانتے ہیں کہ طالوت کے بارے میں نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا گیا یہ بادشاہ تھا, تو اس لیے اس کی اتنی فضیلت تھی, کیونکہ اس کے بادشاہ ہونے پر دلیل کے طور پر وہ تابوت بھی جو موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہمیں ملا, بنی اسرائیلیوں کو ملا. اچھا اب داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس جالوت کو شکست دیتے ہیں, اور یہاں سے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہونے جاتا ہے کہ اس کے بعد طالوت اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کرتا ہے, اور پھر یعنی آنے والے وقتوں میں داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت بادشاہت سے نواز دیتے ہیں. یہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کا. اچھا آج جو پس منظر میں نے پیش کیا, اب ہم بات کر رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی, جو پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ ہم قرآن مجید میں بھی موجود پاتے ہیں. اچھا ان کے پاس کیا کیا معجزے تھے ثاقب بھائی آج کے دور میں, اگر یہ معجزے ہوں. اچھا آج کے دور میں میں اس چیز سے کنیکٹ کروں نہ کروں, لیکن خیر ہم داؤد علیہ السلام کے معجزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بہت ہی زیادہ خوبصورت آواز دی تھی. اللہ اکبر سبحان اللہ, اتنی خوبصورت آواز کہ جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو پرندے ان کے ساتھ آ کر اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کرتے ہیں. صرف پرندے ہی نہیں, پہاڑ کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام اللہ کی حمد بیان کریں تو تم داؤد کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرو. اللہ اکبر. یہ دو بڑے معجزے حضرت داؤد علیہ السلام کے. مزید کیا معجزے حضرت داؤد علیہ السلام کے, ہم نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام سپہ سالار بھی ہیں, جنگجو بھی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزہ یہ دیا کہ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں سونا اس طرح تھا جس طرح لوگ مٹی کے برتن نہیں بناتے ثاقب بھائی, مٹی کو شیپ دیتے ہیں اور وہ پھر برتن سخت ہو جاتا ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں. اس طریقے سے لوہے کو اتنا نرم کر دیا گیا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ داؤد علیہ السلام جیسے چاہتے لوہے کو موڑتے, مولڈ کرتے اور لوہے کی چیزیں بناتے. اچھا زرہ بنانا یہ خاص طور پہ داؤد علیہ السلام کا خاصہ تھا, جنگ کے لیے زرے بنانا. اچھا اس سے پہلے بھی زریں تھیں, لیکن وہ کیا ہوتا تھا کہ پوری تختیاں ہوتی تھیں جو لٹکائی جاتی تھیں, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میں جدت لے کر آئے اور چھوٹے چھوٹے جس طرح رنگ ہوتے ہیں نا, رنگ بنا کے آپس میں جوڑے گئے, اور ان رنگ کو اتنی خوبصورتی اتنی مہارت سے ترتیب دیا گیا کہ زرہ بنی اور ہلکی بھی تھی اور مضبوط بھی تھی اور جنگ میں فائدہ بھی دیتی تھی. یہ کچھ حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے تھے. اچھا مزید حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی, یہ کتاب جس کے ذریعے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آل تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جو ہے وہ پہنچائے. اچھا اب داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے, تو داؤد علیہ السلام کا ایک اصول تھا کہ دن کے وقت بادشاہ جو ہے وہ سارے اپنی رعایا کے سوال جواب سنتا تھا اور ان کو جواب دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور رات کے وقت وہ عبادت کرتے تھے. ایک ہی جگہ تھی جہاں سوال جواب سنے جا رہے ہیں اور عبادت کی جا رہی ہے. اچھا خاص عبادت میں یہ تھا کہ جب داؤد علیہ السلام عبادت کرتے تھے اس وقت کسی کو بھی اس مقام پر جانا منع ہوتا تھا, مطلب جو بھی احرام بنا ہے اس میں داخل ہونا منع ہے. لیکن داؤد علیہ السلام ایک دن رات میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی دیوار پھلانگ کر داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. داؤد علیہ السلام خوف زدہ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ داؤد خوف زدہ ہوئے اس چیز سے کہ کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے, لیکن وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہم دشمن نہیں ہیں, ہم مقدمہ لے کر آئے ہیں, ہم دونوں بھائی ہیں, میرے پاس 1 بکری ہے اور میرے بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب 99 بکریوں والا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ اپنی 1 بکری بھی مجھے دے دو. اس کی وجہ اس نے کیا بتائی, اس نے بتایا کہ جب یہ اپنی 99 بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اپنی 1 بکری کو بھی میری بکریوں کے ساتھ کر دو, وہ بھی ساتھ چڑھ کے آ جائے گی.
تو میں مان لیتا ہوں اور میں اس کو ساتھ بھیج دیتا ہوں. جب میں ساتھ بھیج دیتا ہوں تو پھر یہ کہتا ہے کہ جب وہ میرے بکریوں کے ساتھ جا کے جو ہے وہ دانہ کھاتی ہیں چرتی ہیں تو کیوں نہ یہ بکری بھی تم مجھے دے دو. اور یہ مجھ پر زور آزمائی کر رہا ہے, وہ سختی کر رہا ہے کہ دے دو مجھے. داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل غلط کر رہا ہے, یہ بندہ تمہارا بھائی تم پر ظلم کر رہا ہے. اب جو دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ داؤد علیہ السلام آپ نے فیصلہ کرنے میں جلدی کی ہے, آپ نے اس کا مقدمہ تو سنا, آپ نے میرا مقدمہ نہیں سنا. ثاقب بھائی, بادشاہت کی جب بات کی جائے تو بادشاہ کے لیے منصف ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ سکے کے دونوں پہلوؤں کو دیکھے, دونوں کی باتیں سنیں اور پھر اس کو فیصلہ کرے. حضرت داؤد علیہ السلام کو فوری طور پہ جو ہے اس چیز کا احساس ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرتے ہیں, توبہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جلد بازی کی, تو ہی بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت, بادشاہت اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا. بحیثیت بشر کے تو ہر بندہ خطا کرتا ہے, بالکل. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ تھا. اچھا, مزید آگے داؤد علیہ السلام کے واقعے سے آگے کنیکٹڈ ایک واقعہ بنتا ہے, وہ بنتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ان کو بھی اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا کی. اچھا, ان کے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خاصے قصے واقعات موجود ہیں, لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے, مختصر دیکھتے ہوئے, ہم ثاقب بھائی یہاں پر آج اس واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصائص بیان کریں گے. بالکل, انشاءاللہ. زبردست جناب طلحہ انعام, بہت شکریہ, آپ نے آج بھی قصہ بیان کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہم نے آج سماعت کیا طلحہ انعام کی زبانی. بہت ساری چیزیں آج بھی پتہ چلی جو ہمیں نہیں معلوم تھی. جناب ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے سے جب لوٹ کر آئیں گے تو ہم آج یوم علی کی مناسبت سے آج گفتگو ہوگی آج کے ہمارے ٹاپک ڈسکشن والے سیگمنٹ میں. سو کہیں مت جائے گا, بصیرت رمضان جاری ہے, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان, بصیرت رمضان. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. رواہ البخاری. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے. نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے. اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے, آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072. مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں. نئی صبح ویب ریڈیو, آپ کے دل کی آواز. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید. اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے, تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس, جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف, جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ. تو پھر دیر کس بات کی, مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072, 0336222846 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں. پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی. آپ کی خود مختاری, نئی صبح کی ذمہ داری. آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. بصیرت رمضان, بصیرت. ہم سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, رمضان کی رونق کو بڑھانے آئے ہیں, اپنے گناہ رب سے بخشوانے آئے ہیں, پیغام دین حق کا پہنچانے آئے ہیں. یہی پیغام لیے اس سال نئی صبح نے کیا اہتمام خوبصورت نشریات بصیرت رمضان کا.
जहाँ पर नूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। हज़रत इब्ने उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। सामईन इकराम, खैर मकदम है आपका। बसीरत रमज़ान जारी है, नई सुबह वेब रेडियो आप ट्यून इन किए हुए हैं। एहसन इकबाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम किबला, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और लिसनर्स के साथ हम पहले रोज़े से लेकर अभी तक साथ साथ हैं। आज 21वां रोज़ा हो चला है जनाब। आज यौम अली है, आज शहादत अली है। इसी मुनासिबत से आज हम बात करेंगे। ये शेर सुनिएगा, इसी के साथ ही एहसन इकबाल की गुफ्तगू भी ओपन हो जाएगी। हवाला याद नहीं है किताब सोचने दो, कहाँ से पूछ रहे हो निसाब सोचने दो। अली की जिंदगी में कोई ऐसा सवाल तो लाओ, जब अली ने कहा हो जवाब सोचने दो। तो क्या जवाब, क्या सवाल जी एहसन इकबाल? सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौलाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत हदीस। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमें समझ नहीं आती कि कहाँ से चीज़ शुरू की जाए और कहाँ से ना की जाए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, आप इस्लाम के चौथे खलीफा बने। और साथ ही साथ उससे पहले अगर हम देखें कि इस्लाम जब आया अरब में तो उस वक्त के जितने लोग थे वो सब मतलब अपनी पैदाइश के बाद, मतलब कि अपनी जवानी में, अपनी बुलूगत में इस्लाम कबूल कर रहे थे। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी पहले मुसलमान है, यानी कि जो मुसलमान, वो पहले मुसलमान जिनका इब्तिदा, जिनको दीन फितरत से ही दीन फितरत की तरफ इख्तिताम तक लेके जाया गया, बजाय इसके कि वो दीन फितरत पे पैदा होते, फिर वो किसी मुश्रिक घराने में होते और उसके बाद फिर वो इस्लाम कबूल करते, उनके साथ ये वाला सिलसिला नहीं। तो इस्लाम जिस तरह अब हम लोग मुसलमान हैं ना कि इस्लामी घराने में पैदा होते हैं, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वही इस तरह ही कई मिसाल है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत तबलीग का काम स्टार्ट किया और जब ये आयत नाज़िल हुई, व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, यानी अपने करीब लोगों को डराओ, अपने करीब लोगों को दावत दो, करीबी लोगों को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दावत का अहतमाम किया। उस दावत के जो मुंतज़िम थे, जितना भी निज़ाम संभालना था, जो खाना वगैरह देना था लोगों को, वो सब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़िम्मे था। और वो छोटी उम्र में, 11 साल की मेरे ख्याल से उनकी उम्र थी, तब ये सारा काम वो कर रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत शाहाना ज़िंदगी नहीं गुजारी, गुरबत की और दरवेशी ज़िंदगी गुजारी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं। आपने कभी भी जो है वो मतलब दुनिया कमाने के लिए कोशिश या काविश उस तरह से नहीं की जिस तरह दीन के लिए आपने कोशिश की। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान को अपनी कमर सीधी रखने के लिए कुछ ना कुछ खाना पीना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। आपने भी वो सब की। हुकूक़ुल्लाह के साथ साथ हुकूक़ुल इबाद का भी भरपूर ख्याल रखा। और वो इंसान तभी रख पाता है जब वो दुनिया के लिए भी कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही, जिस तरह आज हमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है दरवेशी का, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्योर इस्लामिक दरवेश थे, जिनको हम कह सकते हैं। क्या कहना है। इसके बाद जो हम देखते हैं कि आपका एक सफ़र शुरू होता है। फिर आपकी जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो हम सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। हर जो मियाँ बीवी के ताल्लुक़, इस खूबसूरत ताल्लुक़ में छोटा मोटा इख्तिलाफ, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब एक मरतबा मस्जिद चले गए, इसी तरह ना छोटी मोटी बात हुई होगी तो मस्जिद चले गए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, हज़रत फ़ातिमा से पूछते हैं अली कहाँ हैं, तो वो कहती हैं नाराज़ होकर गए हैं। तो वो ढूंढने जाते हैं। तो पता होता है कि मस्जिद में, अब हर शख्स का पता होता है ना, हमें पता होता है अपने मोहल्ले का कौन सा बच्चा, कौन सा लड़का गेम पे होगा, कौन सा ग्राउंड में होगा, कौन सा मस्जिद में होगा। तो रसूलुल्लाह को पता था अली कहाँ जा सकते हैं। तो मस्जिद में जाते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जो वो नीचे लेटे होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजू से पकड़ते हैं, उठाते हैं, उनके कपड़े झाड़ते हैं और उन्हें कहते हैं ए अबू तुराब, यानी उनके कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है।
تراب کا مطلب مٹی ہوتا ہے، وہاں سے ان کا لقب پڑ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اتنا پسند آیا یہ اے ابو تراب کہنا کہ وہ اپنے آپ کو ابو تراب کہا کرتے تھے، انہوں نے اپنی کنیت بنا لی ہے. بس اتنا ہی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضرت علی کو اٹھایا، گھر لے کے گئے، بس ختم ہو گئی ناچاکی جو بھی تھا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کا پہلو ہے جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں رول پلے کر رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی وقت ملا تو اس پر مکمل بات کریں گے. ہمارے ہاں شاید سسر یا اس طرح کا جو کانسیپٹ دیا گیا وہ یہی دیا گیا کہ جو داماد ہے اس کو سسر کا احترام کرنا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برعکس کام کیا. یعنی آپ نے اپنے داماد کو وہ پروٹوکول، وہ رسپیکٹ دی جو شاید ایک داماد کو ایک سسر کو دینی چاہیے ہمارے معاشرے کے مطابق. بالکل. اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جتنی حدیث آئیں، پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ جنگ پہ نہیں جائیں گے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میں جنگ پہ نہیں جاؤں گا. مطلب جس نے خیبر میں جھنڈے گاڑے ہوں، جس نے خیبر میں فتح حاصل کی ہو، فاتح خیبر ہو، خیبر شکن ہو، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ تبوک میں نہیں جائیں گے. تو وہ رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اپنی نبوت کے خاتمے کا بھی اعلان کیا کہ یہاں پر نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نسبت بھی دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کی تھی. وہ نسبت دونوں پیغمبر تھے وہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر خوش ہو گئے اور مطلب مطمئن ہو گئے. تو یہ کہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اگر ہم سوشلی دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، دونوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیف جسٹس مقرر کیا. یہ آپ کی سوشل زندگی تھی کہ آپ انصاف کرنے والوں میں سب سے بہترین تھے اس وقت جب اصحاب بدر بھی موجود تھے، اصحاب احد بھی موجود تھے، اور تمام صحابہ کرام موجود تھے. ابو بکر عمر دونوں خلیفہ، اور دونوں نے اپنے لیے جو چیف جسٹس منتخب کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اپنے دور خلافت کا آغاز ہوا، انتہائی دردناک آپ کا دور خلافت ہے. اسلام نے وہ مناظر دیکھے جو شاید اس وقت کے صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. صفین ہوئی، جمل ہوئی اور نہروان ہوئی، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی. دارالخلافہ کوفہ منتقل ہوا، وہاں سے پھر جو سلسلے شروع ہوئے اور اس کے بعد پھر یہ سارے سلسلے 61 ہجری میں آ کر اپنے دردناک انجام کو پہنچے. تو یہ ایک سارا ایسا سلسلہ ہے جس کو نہ اسلام، یہ اسلام کے چہرے پر اسے ایک داغ کی طرح دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم اسے بھلا سکتے ہیں، نہ ہم اسے مٹا سکتے ہیں. یہ ہو چکا ہے اور ہم اس کے درد میں آج تک جو ہے وہ کھلتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ اس درد کے مداوے میں اہل بیت کے ساتھ اپنا تھوڑا سا حصہ ملائیں. اپنی طور پر کچھ لوگ اہل بیت کی شان میں شاعری کرتے ہیں، کچھ اہل بیت کی شان میں کلام کرتے ہیں. ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ اس درد کو بانٹیں، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ملائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ کرے، جنت الفردوس میں ہمیں ان کا ساتھ نصیب کرے. آمین آمین. ایک کلام شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری ہے. طلائع نام سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اب کلام سنتے ہیں. ہمارے ساتھ آج ایک مرتبہ پھر عائشہ اخلاق صاحبہ موجود ہیں، ان سے ایک منقبت سنتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی عائشہ اخلاق. سخاوند کی وراثت ہے، سخاوند کی وراثت ہے، عطاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، سخاوند کی وراثت ہے، عطاء کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ پتھر مارنے
پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، نہ دوئے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ مانگے تو ابھی برسے، یہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹائے کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائے کی وراثت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، لطف آ گیا ماشاء اللہ۔ بس اسی سے متصل ہماری گفتگو۔ جی طلائع نام فرمائیے گا شہادت مولا علی پر۔ ثاقب بھائی، ویسے تو اللہ رب العزت نے جس جگہ پر ہمیں بٹھایا ہوا ہے اور ہماری زبان سے یہ ذکر کروا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم تینوں پر ہی، بالکل اور اللہ تعالیٰ مقبول کرے، آمین۔ اچھا، حضرت علی کی حالات زندگی، پوری واقعات زندگی اگر ہم دیکھیں، نوجوانی کی عمر اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزاری، بچپن سے لے کر نوجوانی کی عمر انہوں نے گزاری، تو میرے خیال سے آج کے دور میں ہمارے لیے رول ماڈل جو ہے نا، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کو رول ماڈل بنائیں، اللہ کے نبی کی تو زندگی ہم نے دیکھنی ہے، ساتھ میں حضرت علی کی اگر ہم زندگی دیکھیں، وہ سارے پہلو ہمارے زندگی سے کنیکٹ کرنے کی ہم کوشش کریں کہ حق کے ساتھ کھڑا ہونا اور کس طرح کھڑا ہونا۔ آپ یہ دیکھیں، بڑے خوبصورت واقعات جو ان کے حالات زندگی ہیں، ان میں سے ایک جو ہجرت کا واقعہ ہے وہ مجھے بڑا دلچسپ لگتا ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پہ حضرت علی کو جو ہے وہ سلا کر جاتے ہیں کہ میری جگہ لیٹو، اور آپ سوچیں کہ اتنی دلیری، اتنی بہادری، یہ جو حضرت علی کا لقب ہے،
اسد اللہ، اللہ کا شیر، یہ یوں ہی نہیں ہے. حیدر کا لقب یوں ہی نہیں. ہم پوری حالات زندگی دیکھیں، خیبر کی جنگ دیکھیں، ہم تبوک کی جنگ پہ حضرت علی کا وہ شکوہ دیکھیں کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہو رہا. تو یہ بہادری، شجاعت دین کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا. اچھا، اب جب نکاح کا وقت آتا ہے، یہ چیز ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ حق مہر کے لیے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ زرہ ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے. اچھا، گھوڑا نہیں دے سکتے، نہیں بیچ سکتے، کیوں؟ کیونکہ جنگ میں جانا ہے. اور زرہ بیچ سکتے، کیوں؟ ہم حفاظت کے لیے ضرورت نہیں تھی، حفاظت کی ضرورت تھی ان کو، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اپنی بازو پہ اتنا توکل، اللہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ شان، اتنا عظیم مرتبہ دیا کہ زرہ بیچی اور پھر نکاح کیا اور اس کے بعد پھر انتظام کیا. اس کے بعد پھر اور مزید آپ حالات زندگی دیکھیں جو ابھی احسن بھائی نے بھی بتایا کہ کس طرح ابو تراب کا لقب ملا اور یہ ساری چیزیں، سارے واقعات. تو اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہنا اور پھر آخرکار وہ دن رمضان کیا، وہ فجر کی نماز جس میں ان پر ضرب لگائی جاتی ہے ملعون کی طرف سے، تو وہ ایک دردناک واقعہ. اور یہ سوچنے کی بات کہ سجدے میں اگر سر ہے تو بھی مسلمان کس قدر جو ہے وہ سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہ شخص جو مسجد میں چھپ کر باہر کرتا ہے، اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسجد میں اگر کوئی اختلافی موضوعات پر، ہم یہ دیکھیں آج کے دور میں ہم نوجوان جو ہیں وہ بڑے ایسے چیزوں کا شکار ہوتے ہیں کہ کوئی اختلافی بات کرتے تو ہم اس پہ پیش ہو جاتے ہیں. مطلب شر اگر کہیں سے نکلا تو ہم اس میں شامل حال رہیں گے. ہم خیر کے اندر شامل حال رہنے کی کوشش کریں. اور ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر کا دور ہے، حضرت عمر کا دور ہے، حضرت عثمان غنی کا دور ہے. اس میں اللہ کے نبی کے یہ جو شاگرد آپ کہیں، ان کو جانشین کہیں، ان کی تربیت کیا تھی اور یہ کس طرف کھڑے تھے. اور آج ہم نوجوان جو سیرت کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کس مختلف سمت میں چلے جاتے ہیں اور ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے. انتہائی خوبصورت بات کی طلحہ انعام نے، اور بالکل ایک ناصح کی طرح نے نصیحت کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور پورا اثر بنائے. ہمارے معاشرے میں شاید بہت سارا کانٹینٹ ہو گیا، لیکن وہ سارا کانٹینٹ بے اثر ہوتا جا رہا ہے، یا ہم اس کا اثر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ تو سلسلہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے گھانٹنے میں بھی آپ پیش ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں زندہ کرنے میں بھی آپ پیش ہوا کرتے تھے. ایک مرتبہ کوفے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ مجلس میں ان کو وضو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے. وضو کرنے کے بعد جب پانی بچا، آپ کھڑے ہوئے، وضو بیٹھ کے کیا اور کھڑے ہوئے، اور وہ آپ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو. اللہ اکبر. اور آپ نے مجلس کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے. اس طرح سنت زندہ کیا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے استدلال ہیں، وہ جو قضا نماز ہے، آپ جب دیکھتے کہ کوفہ کے مینار نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ وہیں پہ اپنی سواری روک لیا کرتے تھے کہ مجھے اسلام نے سہولت دی ہے سفر کی نماز کی، تو میں پہلے نماز یہاں پڑھوں گا، قصر نماز پڑھوں گا، اور اس کے بعد اندر جاؤں گا. تو اسلام کے ساتھ اتنا لگاؤ، اسلام کو اتنا اوڑھنا بچھونا جو بنایا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، یہی پھر یہ شان و شوکت ہی تو ہے کہ آج ہم کس طرح، کس محبت سے، کس عقیدت سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے الفاظ پر بھی شاید قابو نہیں ہے اس طرح کہ ہم اپنے جملے مکمل ربط کے ساتھ جو ہے وہ اس کو آپ تک پہنچا سکیں. اچھا، اسی کے ساتھ احسن بھائی آپ نے جس طرح واقعات کی بات کی، مجھے سب سے خوبصورت ایک اور چیز یاد آئی جس میں آپ نے کہا کہ میں نصیحتیں کر رہا ہوں، لیکن نہیں، کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو کنیکٹ کر سکیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر اسلام کا، دین کا عقل کے ساتھ آپ موازنہ کرنا شروع کرو گے، آپ یہ سوچو گے کہ ہر چیز میں لاجک وہ ہو جو ہمارا دنیا کے اندر ہماری ایک معاشرے کی جو ریت بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مسئلے کا حکم ہوتا تو پھر وہ عقل کے ساتھ کنیکٹ کرتے تو پاؤں کے نچلے حصے پہ ہوتا، اوپر کے حصے پہ نہیں ہوتا. دین میں ہے اوپر کے حصے پر ہے، تو جس طرح ہے اسی طرح عمل کرنا ہے. عقل کو دین کے ساتھ نہیں لڑانا، مقابل میں نہیں لانا. آپ کا دین پہلے ہے، عقل آپ کی پیچھے ہو سکتی ہے. جب بعد میں آپ تحقیق کرو گے، سوچو گے، سمجھو گے، جیسے آج سائنس کر رہی ہوتی ہے، سائنس ثابت کرتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں یار صحیح ہے، بالکل اب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی. بہت ہی خوبصورت گفتگو آج دونوں ہمارے ساتھیوں نے نئی صبح ویب ریڈیو کے جو ناگزیر حصہ ہیں جناب طلحہ انعام اور جناب احسن اقبال نے فرمائی.
یوم علی پر اور شہادت مولا علی پر اور حالات زندگی پر مولا علی کی بہت خوبصورت. جناب ٹرانسمیشن کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ سے اب اگلی ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ. ہم ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو مناجات کے سیگمنٹ کے ساتھ اختتام کریں گے. تو محو کلام نہیں ہو پائیں گے تو ہماری جانب سے اللہ حافظ بشرط صحت اور سلامتی اور زندگی. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. بصیرت رمضان جاری ہے. رحمت غفار کی باتیں کرے رحمت غفار کی باتیں کرے رحمت غفار کی رحمت غفار کی باتیں کرے احمد مختار کی باتیں کرے احمد مختار کی باتیں کرے رحمت عالم شفیع بے قصور رحمت عالم شفیع مجرمان رحمت عالم شفیع مجرمان مونس و غمخوار کی باتیں کرے مونس و غمخوار کی باتیں کرے رحمت غفار کی باتیں کرے حضرت حسان کی نعت سنا حضرت حسان کی حضرت حسان کی حضرت حسان کی نعت سنا شاعر دربار کی باتیں کرے شاعر دربار کی
باتیں کرے رحمت غفار کی باتیں کرے احمد مختار کی باتیں کرے رحمت غفار کی باتیں کرے بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان بصیرت رمضان آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ کیا آپ ریڈیو سننے کے شوقین ہیں؟ کیا آپ کا خواب ہے کہ آپ بھی ریڈیو پر اپنی آواز کا جادو جگائیں؟ تو اب آپ کے خوابوں کو حقیقت بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ نئی صبح ویب ریڈیو خاص طور پر بصارت سے محروم افراد کو RJ ریڈیو جوگی بننے کا ایک شاندار موقع فراہم کر رہا ہے۔ اگر آپ کے پاس بہترین آواز ہے، آپ اچھا بول سکتے ہیں اور ریڈیو پر آپ اپنا شو ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آڈیشن میں حصہ لینے کے لیے اپنے CV ہمیں اس نمبر پر بھیجیں 033086000072۔ مزید معلومات کے لیے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ Time Out Lunch in a Box presents best frozen food in Karachi at affordable prices, delivered to your doorstep. Kebabs and cutlets, samosas, rolls, other savories, freshly prepared savories, chicken macaroni, chicken spaghetti, beef shami kebab, chicken tikka paratha roll, khatte aloo, dahi bade and chana chaat. Time Out Lunch in a Box, a project of Nai Subah Youth Empowerment Trust, Karachi only. Order now at +92 336 2228 463 0336 2228 463. Orders will be delivered within 1 working day after confirmation. Delivery charges apply as per area. Facebook and Instagram address timeout.naisubah. نئی صبح کے انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام کے پروگریسو لرنرز فاؤنڈیشن کورس میں خوش آمدید۔ اگر آپ کسی ایسے بچے کو جانتے ہیں جس کو پڑھائی کے معاملے میں عام بچوں سے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے، تو نئی صبح ایسے بچوں کے لیے لا رہا ہے پروگریسو لرننگ کورس، جس میں سکھائے جائیں گے روزمرہ زندگی کے بنیادی کام انتہائی آسان طریقے سے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں قابل ٹیچرز اور بہترین ٹرینڈ سٹاف، جو ان بچوں کو فراہم کرے گا ایکسٹرا کیئر اور دیا جائے گا بہترین لرننگ انوائرمنٹ۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے 033086000072 03362228 اس کورس کے داخلے تیزی سے جاری ہیں۔ پہلے آنے والے طلباء کو ترجیح دی جائے گی۔ آپ کی خود مختاری، نئی صبح کی ذمہ داری۔ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:55۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:17 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:27۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:23 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:33۔
Aftar timing was brought to you by Nai Subah Youth Empowerment Trust. बसीरत रमजान, बसीरत। हम सीधा रास्ता हक का बताने आए हैं, रमजान की रौनक को बढ़ाने आए हैं, अपने गुनाह रब से बख्शवाने आए हैं, पैगाम दीने हक का पहुंचाने आए हैं। यही पैगाम लिए इस साल नई सुबह ने किया एहतमाम खूबसूरत नशरियात बसीरत रमज़ान का, जहाँ पुरनूर है जिक्र भी दुरूद भी और इल्मो इरफा की बरकतों का होगा वरूद भी। नेकी और खिदमत इंसान का जज्बा है साथ में, और थामेंगे इत्तेफाक की रस्सी भी हाथ में, क्योंकि यही तो है बसीरत रमजान। तो सुनना मत भूलिएगा नई सुबह की रमजान ट्रांसमिशन पहले रोजे से आखिरी रोजे तक रोजाना सिर्फ नई सुबह के प्लेटफॉर्म्स पर। हज़रत इब्ने उम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोज़ा अफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते, ज़हबल-ज़मअउ वब्तल्लतिल-उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अगर अल्लाह ने चाहा तो अज्र भी साबित हो गया। ये हदीस अबू दाऊद में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2357 नंबर पर है। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो से रमजानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात। बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे, गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे। मेरे मालिक तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे, मेरे मालिक तो जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। या अल्लाह, ए बहरो बर के मालिक, ए परवरदिगार कायनात, इंसानों की तख्लीक करने वाले, इंसानों में सबसे बेहतरीन अपने महबूब किबरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तख्लीक करने वाले, ए रब्बे कायनात, ए वो कि जो इंसानों को हर किस्म का मलका अता कर दे, ए वो कि जो इंसानों को फरिश्तों के सामने अपने नायब होने का खिताब दे। या रब्बुल आलमीन, तेरे तसर्रुफ में है इस कायनात का हर निज़ाम, तेरे तसर्रुफ में है इस आसमान का बगैर किसी सहारे के खड़े रहना और न जाने कब तक कायम और दायम रहना, फिर इस आसमान के रुआं रुआं हो जाने के बाद कयामत को कायम कर देना। ये सब तेरे हिसाब में है, तेरे ही निसाब में है। या रब्बुल आलमीन, हम सब, हमारी तकदीरें, हमारे रोज़ो शब, ये सब तेरे ही कंट्रोल में है, तेरे ही काबू में है। हम तेरी ही पनाह चाहते हैं, तुझसे ही मग़फ़िरतों का सवाल करते हैं, तेरी ही पनाह में रहना चाहते हैं, तेरे ही कुदरत से इस्तिफादा हासिल करते रहना चाहते हैं। जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, जिसे तू पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई, उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे, उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। गदा को बादशाया बादशाहों को गदा कर दे।
اے مالک کل، اے خالق کل، اے انسانوں کو جب چاہے عزت کے مرتبے عطا کرنے والے، اے جسے چاہے ذلت و رسوائیاں عطا کر دینے والے، اے پروردگار عالم، تو نے اگر اپنی رحمت کی نظر سے ہماری طرف نہیں دیکھا، تو نے اگر اپنی رحمتوں کے جلوے ہمارے اوپر نہیں بکھیرے تو ہم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہمیں جبرائیل کی بد دعا لگ جائے گی، ہمیں تیرے نبی کی بد دعا پر آمین کھا جائے گی یا رب العالمین۔ ہمارے ان رمضان المبارک کی ساعتوں پر، ان لیلۃ القدر کی تلاش کی جانے والی ساعتوں پر یا اللہ تیری رحمت کی امید ہے، تیرے کرم کی آس ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم تیرے نبی کی امت سے ہیں، تو اپنی نبی کی امت کو اس طرح رسوا تو نہیں کرے گا۔ ہم تجھ سے اس عاجزی کے ساتھ، اس انکساری کے ساتھ، بے سر و سامانی کی حالت میں، غربت اور مہنگائی کے زور کے آگے یا رب العالمین ہمارے اوپر نہ جانے کتنے فتنے ملوث ہیں، اس کے باوجود ہم تیری دعا، تیری آسرے پر، تیرے سہارے پر تجھ سے دعا کرتے ہوئے آج مطمئن ہے، پوری یقین ہے کہ ہمیں جس پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں یہ سلطنت، یہ تصرف عطا کیا ہے، یہ چیزیں عطا کی ہیں کہ ہم اپنا ملکہ کسی نہ کسی چیز پر، کسی نہ کسی صورت میں قائم کر سکے۔ وہ یقیناً ہماری دنیا تو اچھی کر رہا ہے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ یا رب العالمین جنت الفردوس میں ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا رب العالمین رمضان المبارک کی یہ ساعتیں ہمارے لیے بابرکت، با مقصد بنا دے۔ آج ہم جس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے کام ہیں دنیاوی سطح کے جو ہم نے کرنے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، کسب حلال بھی ضروری ہے، مہنگائی بھی ضروری ہے، مہنگائی کا مقابلہ ضروری ہے، اس کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو پالنا بھی ضروری ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت اور وقت اور صلاحیتیں درکار ہیں۔ وہ کوشش ہماری جاری ہے، برکت دینا تیرا کام ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ جتنا پہلے وقت ہوا کرتا تھا، رمضان المبارک میں دن رات قرآن پڑھتے، قیام کرتے، صدقات دیتے، عبادات کرتے گزارے جاتے تھے۔ اب شاید وہ لمحات میسر نہیں، اب موبائل ہمارا آدھا وقت کھا جاتا ہے، بستر ہمارا اس سے زیادہ وقت کھا جاتا ہے۔ یا رب العالمین روزگاری کی یہ مجبوریاں ہمارا وقت کھا جاتی ہیں۔ ہمارے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے، مگر امید ہے، مگر تیری رحمت کا آسرا ہے، تیری رحمت کا سہارا ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، ہمیں معاف فرما دے۔ کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی تو مصر کا قیدی، مصر کا بادشاہ کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان، بصیرت رمضان۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ افطار ٹائمنگ از براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔ آج کراچی میں فقہ حنفیہ کے مطابق افطار کا وقت ہے 6:45 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:55۔ لاہور میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:17 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:27۔ اسلام آباد میں فقہ حنفیہ کے مطابق 6:23 اور فقہ جعفریہ کے مطابق 6:33۔ افطار ٹائمنگ واز براٹ یو بائی نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رواہ البخاری۔ آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو سے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جگہ کو تیرے در سے ملتا نہیں کیا کیا دو جگہ کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے اور ہر ایک کو میسر کگا اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کگا اس در کی غلامی اس در کا تو دربان جبریل امی ہے کا تو دربان جبریل امی ہے اور تو جو چاہے تو ہر شب شب اسرا تو جو چاہے
تو ہر شب ہو شب اسرا چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم سے بری ہے اور دل گریاں گناہ اور نظر سوئے مدینہ دل گریاں گناہ اور نظر سوئے مدینہ آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر سے نسی ہے ایسا کوئی محبوب بصیرت رمضان بصیرت رمضان رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نئی صبح ویب ریڈیو لا رہا ہے خصوصی نشریات بصیرت رمضان سیزن 2۔ ایمان کی پہچان ہے بصیرت رمضان۔ رمضان المبارک کے پہلے روزے سے رمضان المبارک کے آخری روزے تک ہر شام 4 بجے نئی صبح ویب ریڈیو سے براہ راست اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے اس نشریات میں آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن حکیم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تعلیمات پر مبنی موضوعات پر خصوصی گفتگو اور مناجات۔ اگر آپ بھی اس نشریات کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور تلاوت قرآن حکیم یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا چاہتے ہیں تو نئی صبح ویب ریڈیو سے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 033086000072 یعنی 033086000072۔ سننا نہ بھولیے گا۔ بصیرت رمضان سیزن 2 رمضان المبارک کے پہلے روزے سے ہر شام 4 بجے اور ریپیٹ براڈ کاسٹ دن 12 بجے۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ نئی صبح ویب ریڈیو، آپ کے دل کی آواز۔ آئے ہیں بصیرت رمضان
बसीरत रमजान, बसीरत रमजान, बसीरत रमजान। क्या आप रेडियो सुनने के शौकीन हैं? क्या आपका ख्वाब है कि आप भी रेडियो पर अपनी आवाज का जादू जगाएं? तो अब आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने का वक्त आ गया है। नई सुबह वेब रेडियो खास तौर पर बसारत से महरूम अफराद को आरजे रेडियो जोगी बनने का एक शानदार मौका फराहम कर रहा है। अगर आपके पास बेहतरीन आवाज है, आप अच्छा बोल सकते हैं और रेडियो पर आप अपना शो होस्ट करना चाहते हैं, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। ऑडिशन में हिस्सा लेने के लिए अपने CV हमें इस नंबर पर भेजें 033086000072। मजीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप या कॉल के जरिए हमसे राब्ता करें। नई सुबह वेब रेडियो, आपके दिल की आवाज।